کامران مرتضی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا کبھی کسی کی ماں پر عدالتوں نے کیا سیاست نہیں کی، یہ کہنا غلط ہوگا کہ نہیں، پاکستان کی سیاست کے اندر عدلیہ نے باقاعدہ ہر طور پہ ایک کردار ادا کیا ہے جس مقام پہ آج تک ہم پہنچے. لیکن جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ترامیم ہے، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ریفارم ہوئی ہے، اب عدالت جو ہے وہ سیاسی کردار ادا نہیں کر پائے گی، اب وہ فوکس کرے گی، 2 مختلف عدالتیں ہیں، کیسز جو پینڈنگ پڑے ہیں وہ تیزی سے سنے جائیں گے، اور دوبارہ سے جو سیاسی کردار ادا کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں ججز، ان کا رستہ روکا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کی اس کے پیچھے جو یہ سوچ ہے یہ چل پائے گا، اس طرح سسٹینیبل ہے؟ یہ مناسب سوچ نہیں ہے بالکل. اور بھلے جو ہے نا اس وقت ان کا بس چلتا ہے، جو مرضی کریں، بس چل رہا ہے نا، تو جو مرضی کریں. اس وقت طاقت ان کے پاس ہے، سارا طاقت کا توازن ان کے پاس ہے. جس طرح سے بھی ہے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے، مگر جس نے ریزگنیشن دے دیا ہے، احتجاج سے دیا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے دیا ہے، اس کو احترام کے ساتھ رخصت ہونا چاہیے. بہت محترم لوگ تھے، بہت محترم ججز تھے. اگر کبھی عدلیہ اگر سیاست اس کے اوپر اگر الزام لگایا جائے تو اس میں اور آپ سارے جو ہے نا اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنا ماضی دیکھیں، ہم آدھا سچ نہ بولیں نا، ہم اپنا ماضی دیکھیں تو کسی کو گرانے کے لیے کسی کو جو ہے نا کوئی استعمال ہوا تھا، کوئی وہ پتہ نہیں، اب یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، لوگ اس پہ کچھ کہیں گے کہ وہ کسی کے کہنے پہ استعمال ہوا تھا یا اپنے تئیں استعمال ہوا تھا، مگر بہرحال استعمال ہوا تھا اور اس اپنے مخالف کو گرایا گیا. یہ ہماری تاریخ ہے. 78-79 سالوں میں ہم نے سبق نہیں سیکھا، انفارچونیٹ. مگر جو اب جس نے ریزائن کیا ہے اس کا نقطہ نظر ہے. ابھی ہم بھی ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو بھی کہا جائے کہ آپ کیوں یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں یا آپ ہماری مطابقت میں نقطہ نظر کیوں نہیں رکھتے. جو کچھ ہوا ہے یہ بہت برا ہوا ہے اور اس کو وقت ثابت کرے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ برا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا، ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ایسپیکٹس پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی قانون پریکٹس کرتے رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. کامران مرتضی صاحب، کس طرح سے کئی اس کے اینگل، جی بالکل جی، تو کیسے ری شیپ کر رہے ہیں یہ وکالت کو؟ جی ہاں ایک اینگل لے لیجئے کہ آپ ایک پہلے سیاسی اینگل لے لیتے ہیں. آپ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے نتیجے میں ایک نتیجے پہ پہنچے 26th امینڈمنٹ کے وقت میں، اور اس میں 5-6 ہفتے لگے. حالانکہ انہوں نے دوسرے دن اس کو منظور کروانا تھا، مگر 5-6 ہفتے لگے، اور اس ڈائلاگ کے نتیجے میں اچھی یا بری جو ہے ایک ترمیم جو ہے وہ وجود میں آئی، اور اس کے اوپر جو ہے نا لوگوں نے اس کو توہن کراہن جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لی. اس کے بعد دی مومنٹ جو ہے نا وہ کورٹ کے ذریعے آپ کی نشستوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نشستوں کا اضافہ بھی جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے. بھلے اس کے ہم بہت لوگ جو ہے نا بینیفیشری بھی ہو سکتے ہیں انکلوڈنگ JUI، مگر اس اضافے کے نتیجے میں آپ نے موقع ملتے ہی فوراً ان چیزوں کو ریورس کیا. تو یہ تو اس کی بات ہو گئی پولیٹیکل جو ہے نا خامی. دوسری خامی یہ ہے کہ آپ دستور کو امینڈ کر رہے ہیں. دستور کو امینڈ کر رہے ہیں تو اس میں اتنے دن جو ہے وہ لگانا کہ کسی جو ہے نا اسٹیک ہولڈر کو، جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے، جو پبلک اسٹیک ہولڈر ہے، وہ اس کو آپ اعتماد نہ لیں. لیگل فرٹرنیٹی کو جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ نہ سوچے سمجھے. 2-4 جو ہے نا وہ مخصوص لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں سارے، مگر ان کے اسٹیٹمنٹ دلوا دینا. وہ بھی اسٹیٹمنٹ کیسے آتے ہیں وہ پتہ ہے، میں کیونکہ اسی فرٹرنیٹی کا حصہ ہوں. تو ان کے اسٹیٹمنٹس دلوا دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس فرٹرنیٹی جو ہے نا اس پہ ٹرسٹ کر رہی ہے. تو یہ بہت جلد بازی میں، اتنی جلد بازی میں ہوا کہ اس میں خود جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد غلطیاں نکلنی شروع ہو گئیں کہ اس میں خود اس کو جو ہے نا واپس جو ہے سینٹ میں دوبارہ لانا پڑا. ابھی غلطیاں اور بھی نکلیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ دستور میں سپریم کورٹ جو ہے بذات خود ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی. انٹری 55 دیکھیے گا شیڈول کی، اس 55 میں جو ہے وہ آپ اس کے اختیارات سپریم کورٹ کے کم نہیں کر سکتے. آپ نے اس انٹری کے خلاف، وہ انٹری امینڈ نہیں ہوئی ہے، وہ انٹری ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے، وہ انٹری ایگزسٹ کرتی، اور اس کے باوجود جو ہے نا آپ نے سپریم کورٹ کے اختیارات کم کر دیے اور سپریم کورٹ کے ایک پیرالل جو ہے نا کورٹ بنا دی. اگلی بات، سپریم کورٹ آج چیف جسٹس آف پاکستان آج تو موجودہ چیف جسٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کبھی سپریم کورٹ سے چیف جسٹس ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف 65 کی ایج ہے، ایک طرف 68 کی ایج ہے، اور یہ 68 والے ارینے میں کن کو لے کے جائیں گے؟
جو بڑے احترام کے ساتھ ان سے جو ان کے ساتھ جو بھی حکومت وقت ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو حکومت وقت ہمیشہ تو نہیں رہنا، جی جی جو بھی جو اصل طاقت ہوگی جو ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ایک اس کے اوپر ہوگی ان کی مرضی کے مطابق ایک صفحے پہ ہوگی. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصاف نہیں ہوگا، زوراور کا انصاف ہوگا. یہ جو آپ نے 4 نکات بتائے نا، پہلے میں بیرسٹر کیل صاحب سے اسی پہ گفتگو کرتی ہوں. میں نے بھی ٹیکنیکل اور گفتگو بھی کرنی کہ بھائی جو آئینی عدالت ہے اس کے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت کے اوپر جو ہے اس کو بطور مثال نہیں بائنڈنگ ہوں گے. عقیل ملک صاحب جو 3 نکات اٹھائے ہیں، ایک تو جب 26ویں ترمیم کے اوپر JUI کے ساتھ اور PTI کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد یہ طے ہو گیا کہ آئینی بینچ کی طرف جایا جائے گا، آئینی عدالت نہیں بنائی جائے گی، اس کے باوجود یہ آگے بڑھ کے 27ویں میں آئینی بینچ بنایا گیا. تیسری بات یہ جو خاص طور پہ ایک نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ جو مدت ہے اور ایج ہے دونوں مختلف کورٹس کے سربراہان کی، اس سے ایک طرف جھکاؤ ہے، ایک طرف ٹلٹ ہے، یعنی ایک مخصوص کورٹ کا جو چیف ہے وہی چیف جسٹس بن پائے گا. دیکھیں 2-3 پوائنٹس آپ نے ہماری ہائی لائٹ کیے. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، بالکل اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے اور ہم نے بالکل ایک کمپرومائز کیا. آئینی عدالت کے جو اوریجنل آئیڈیا تھا آئینی عدالت کا، اس سے ہم نے پھر آئینی بینچ، اور یہ آئیڈیا بھی جو ہے وہ کامران مرتضی صاحب اس ٹائم بڑے اس پروسیس میں ایسوسیٹڈ تھے. وہ کوئن بھی اپوزیشن کی سائڈ سے ہوا تھا، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، اور وہ سیٹل کیا گیا. جب ہم کمپرومائز ہم نے کیا آئینی بینچ کے اوپر، تو آئینی بینچ کی 1 سال کی جو کارکردگی ہے اور سپریم کورٹ کی کارکردگی جو ریگولر بینچز کی ہے، اس کو جکسٹا پوزیشن میں رکھ کے دیکھیں تو ہمارا جو اصل مقصد تھا ان ٹرمز آف ایکسس ٹو جسٹس، اور جو لوگوں کو انصاف کی فراہمی تھی، ان کی اپیلز، ان کے ریویوز یا دیگر جو کام تھا کانسٹیٹیوشنل کام سے ہٹ کے جو کام تھا، اس پہ تو کوئی خاصا افیکٹ نہیں پڑا. تو پھر جب ہمارے پاس نمبر کمپلیٹ ہو گئے تو ظاہری بات ہے پھر ہم نے وہی اوریجنل جو ہماری ایک انفنشڈ ایجنڈا تھا، انفنشڈ بزنس تھا، جو اوریجنل پلان تھا، اس کے مطابق آئینی عدالت کا قیام اور اس کو یقینی بنایا. یہاں پہ دوسری ایک اور انہوں نے بات کی کہ جو ڈسپیرٹی ہے عمر کے بیچ میں 65 اور 68، یہ بالکل ہم نے اس کو واضح طور پہ ایڈریس کیا ہے کہ ان دونوں جج صاحبان میں سے جون سا جج صاحبان جس کی جو سینئر ہوگا، اور سینیورٹی نہ صرف ایج کی وجہ سے نہیں، سینیورٹی ڈپینڈنگ آن جب ان کی انڈکشن ہوئی، جب ان کی ایلیویشن ہوئی ایز جج آف دا ہائی کورٹ یا ایز جج آف دا سپریم کورٹ، تو اس حوالے سے دیکھا جائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہی ہوگا. یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ابھی فی الوقت جو چیزیں ہم نے ایڈریس کی، اور یہ بات بالکل درست ہے، اس بات تک میں اس بات کی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ کئی سکم رہ جاتے ہیں، اومیشنز، کاما، فل سٹاپ، زیر زبر جو ہے وہ کبھی کبھی اوور لک ہو جاتی ہے، لیکن کئی دوستوں نے نشاندہی کروائی، ایون کہ اپوزیشن کی طرف سے نشاندہی ہوئی، تو ان تمام تر چیزوں کو ہوتی ہے سر. لیکن آپ کو کچھ خاص جلدی بھی تھی، کچھ اجلت بھی تھی، جیسے آپ کو بعد میں دوبارہ کچھ ترامیم دوبارہ سینٹ میں پیش کرنی پڑی، بہت زیادہ جلدی میں بھی تھے نا آپ، اس لیے شاید کوما مسٹیک اور یہ نام شام کی آپ سے غلطیاں بھی ہو گئی وہاں پہ، یا آپ نے انفنشڈ یہ روٹین میں ہو جاتی ہیں. نہیں سر، ایک قانون مطلب یاد نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک قانون پہلے سینٹ سے پاس ہو، پھر اسمبلی سے پاس ہو، پھر وہ ترامیم ہو، پھر دوبارہ سینٹ میں جائے، یہ بہت کم شاذ و نادر ہی دیکھا ہے. اگر مکمل طور پہ کنسلٹیشن سے وقت لے کے کوئی بل بنایا جائے تو یہ ہوتا نہیں ہے ایسا. ماریہ صاحبہ کمیٹی بیٹھی، اس کمیٹی کا حصہ میں خود تھا، کامران مرتضی صاحب بھی آئے، پھر ان پروٹیسٹ یہ چلے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی نے بڑی باریک بینی سے کام کیا اس تمام تر ایشو کے اوپر، اور پھر کئی دفعہ ٹائپوگرافیکل ایررز بھی آ جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی اوور لک ہو جاتا ہے، بیکاز آبویسلی ڈرافٹس مین 2 وہاں پہ موجود تھے جو سائملٹینیسلی کام کر رہے تھے اس کے اوپر، کمیٹی کے اندر بھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو اس کی فردر امپروومنٹس اور فردر اتحادیوں کے ساتھ جو چیزیں بیک اینڈ فورتھ چلتی رہیں، تو اس میں مزید بہتری آتی گئی، اور ایک ڈرافٹ جو ہے جو اوریجنل ڈرافٹ تھا یا جو ایک پہلا ڈرافٹ تھا، فرسٹ ڈرافٹ، اس میں بہتری چینجز جس کو آپ نے سینٹ میں پاس کروا دیا، اس کے بعد آپ کو دوبارہ وہ جا کر ٹھیک کر کے آنا پڑا، دوبارہ سینٹ سے پاس کروانا پڑا. دس از اے ویری یونیک کیس.